نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. انتہائی معزز سامعین کرام، دور دراز سے تشریف فرما شرکائے اجلاس اور شہر پڑتال گڑھ کے سینئر ملی بھائیوں، عزیز بچوں، عزیز ماں بہن، اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ جس طرح آج ہم اس مبارک گھر میں جمع ہیں، ہم سب کو اسی طرح تو جنت میں جمع فرما. کہ اللہ ہم تیرے دین کو سننے کے لیے، اس کو سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری عبادتوں میں کوتاہیوں کو دور کر دے. آج کی اس مجلس کے لیے جس موضوع اور ٹاپک کا انتخاب عمل میں آیا ہے، اس کو ہم اور آپ بار بار دسیوں بار کئی بار سنتے آئے ہیں، اور یہ ایسا موضوع اور ٹاپک ہے جتنا سنا جائے اتنا کم ہے، اور اس کو اتنا سننا چاہیے، اتنا سنانا چاہیے یہاں تک کہ سدھار ہو جائے اور اصلاح ہو جائے. اور وہ موضوع ہے بھائیو اخلاق. اور اس کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اخلاقی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. میرے پیارے حبیب، تمہارے اوپر تمہارے رب کا ایک عظیم احسان ہوا ہے، ایک عظیم مہربانی ہوئی ہے. آپ مجاز کے بڑے ہی نرم واقع ہوئے ہیں، صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ، صرف گھر والوں کے ساتھ نہیں، باہر
صرف امیروں کے ساتھ نہیں، غریبوں کے ساتھ بھی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی زبان کڑوی ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ صحابہ جو صبح شام تمہارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تم سے چپکے رہتے ہیں، کب کے بھاگ جاتے ہیں، کب کے دور ہو جاتے ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ان سے کچھ غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. آپ کو بھی معاف کرنا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے اپنے رب سے مغفرت بھی مانگنی ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان کو اہمیت دینی ہے. کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ان سے مشورہ بھی طلب کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور مشورے کے بعد کسی معاملے کو ڈیسائیڈ کر لیا جائے تو اب مشوروں کا بھروسہ نہیں کرنا ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اخلاق ہے کیا چیز جس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، جس کی ضرورت باپ کو بھی ہے، بیٹے کو بھی ہے، جس کی ضرورت عالم کو بھی ہے اور غیر عالم کو بھی ہے، جس کی ضرورت مالک کو بھی ہے، نوکر کو بھی ہے، جس کی ضرورت بچے کو بھی ہے، بڑے کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، جوان کو بھی ہے، بوڑھے کو بھی ہے. آخر یہ ہے کیا چیز؟ میرے بھائیوں، اخلاق کہتے ہیں انسان کی وہ محبوب اور پسندیدہ عادتیں جو اس کو انسانوں کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بنا دے اور اللہ کے یہاں بھی اس کا مقام بہتر سے بہتر ہو جائے، اسے کہتے ہیں اخلاق. چاہے وہ عادت انسان کی ہاتھ کی کوئی عادت ہو، اس کی زبان کی کوئی عادت ہو، اس کی نگاہوں کی کوئی عادت ہو، اس کے دل کی کوئی عادت ہو، جس سے انسانوں کا پیارا بن جائے، لوگ اس سے محبت کرنے لگے، اس کے لیے تڑپنے لگے، دل میں اس کے لیے جگہ بنانے لگے، اور اس کے بعد اس کا رب بھی اس کے مقام کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر دے. اس چیز کا نام ہے اخلاق. میرے بھائیوں، اس اخلاق کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے؟ اخلاق 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 بار بار سنا ہوگا خطبوں میں، تقریروں میں. اس کا کردار کیا ہے انسانی زندگی میں؟ اس کا رول ماڈل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اخلاق یہ انسانیت کا جوہر ہے، یہ انسان کی پہچان ہے. جانور اور انسان میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہی اخلاق ہے. ہمارے دین میں اس کی اہمیت، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں. یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کتنے پارٹ ہیں اس کے، کتنے جز ہیں اس کے 3 جز ہیں. 3 جز سے مل کر یہ کلمہ بنا ہے. سب سے پہلا پارٹ اقرار باللسان، انسان زبان سے اس کلمے کا اقرار کرے. وہ تصدیق بالجنان، پھر دل سے اس کلمے کی گواہی دے. وعمل بالجوارح، پھر اپنے جسم سے کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھائے. اس
دیکھنے کا جو سب سے بڑا پارٹ ہے، سب سے بڑا جز ہے، وہ ہے عمل. اس کے بغیر کسی کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، مکمل ہے، بلکہ ایمان باقی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے، پوری انسانیت نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر گھاٹے سے کون لوگ نکلے ہوئے ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہاں ایمان کے ساتھ عمل بطور شرط استعمال ہوا ہے. ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے. انسانی ڈھانچے میں، دکھنے میں، شکل و صورت میں سب انسان ہیں، لیکن انسان کی یہ انسانیت، انسان جو کہتا ہے کرتا نہیں ہے، یہ اس کے انسان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. حقیقت میں اگر انسانیت چاہیے، انسان جو کہے وہ کر کے دکھائے وہ انسان ہے، اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اسی کا نام اخلاق ہے. آپ دیکھیں معاملے کو اور سمجھانے کے لیے اس انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی بری چیزوں سے تشبیہ دی. بات آئی تھی، انہوں نے بیان کیا کچھ. اس انسان کو اللہ نے قرآن میں کہا مثلہ کمثل الکلب، یہ انسان کتا ہے. اللہ نے کہا انسان کے حق میں یہ مثال اچھی نہیں ہے. کتا بڑا گندا جانور ہے، بڑا نجس جانور ہے. کیوں انسان کو کتا کہا؟ نہیں فرمایا اس کی مثال کمثل الحمار، یہ گدھا ہے، گدھا. گدھے سے مثال انسان کی دی جائے گی، اچھی بات نہیں. ایک فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جسمانی شکل و صورت میں، جسمانی ڈھانچے میں انسان دکھنے میں انسان لگتا ہے، لیکن اگر جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے بھائی. حقیقت میں اگر صفت انسانیت چاہیے تو انسان کو اخلاق سے متصف ہونا پڑے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ معیار پر اور اعلیٰ رتبے پر فائز کیے گئے. یہ سورت مکی ہے، یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، میں نبی بنایا گیا ہوں، تو آپ نے اپنے اس دعوے کی صداقت کے طور پر جس چیز کو پیش کیا وہ آپ کے اخلاق تھے. آپ نے کیا کہا ان سے؟ میں نبی ہوں اور نبی کے دعوے میں سچا ہوں، اس لیے کہ آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں نبی ہوں اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. میں نبی ہوں اس لیے کہ آج تک تم مجھے مکے کا سب سے بہترین انسان کہتے آئے ہو. اللہ نے فرمایا اپنی زبان، اپنے نبی کی زبانی یہ اعلان کرائے، نبی کہیے ان سے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے درمیان بہت ساری اپنی زندگی گزار کر آیا ہوں، ایک لمبا عرصہ میں نے آپ کے درمیان گزارا ہے. میری کتاب حیات کے 40 اوراق تمہارے سامنے ہیں. میری زندگی میں میری کتاب حیات کا کوئی ایک وقت دکھا دو جس میں کوئی دھبا ہو، جس میں کوئی داغ ہو،
میرا بچپن پوتر ہے، میری جوانی پوتر ہے، میں نبی ہوں چونکہ میں سچا ہوں، آج تک تم نے مجھے سچا مانا۔ اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کیا دے رہے اللہ؟ اپنے اخلاق کو دے رہے، اخلاق کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، امانت دار ہوں، تم نے دیکھا ہے، تمہارے درمیان بنا ہوں، میں ایک اچھی خاصی زندگی گزار کر آیا ہوں، اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نبی بنا دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ہی اخلاق بتایا ہے میرے بھائی۔ کوئی بھی نبی دنیا میں بھیجا جاتا ہے، سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پیشانیاں غیر اللہ کے در سے ہٹا کر ایک الہ واحد کے دربار میں جھکانے لگ جائے۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کسی بھی نبی کے دنیا میں آنے کا۔ اور دوسرا مقصد آپ نے کیا فرمایا؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں دنیا میں آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ اخلاق کی جو بنیاد، جو عمارت کی بنیاد جو مجھ سے پہلے نبیوں نے رکھی تھی، اس بنیاد کو، اس عمارت کو تکمیل تک پہنچا دوں۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اخلاق ہے میرے بھائی۔ اور ایک بات اور، ہم بڑے عمل میں کوئے، عمل کا حق ادا نہیں کر سکتے، عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو نمازیں پڑھتا ہے کہ میری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہوگی اور اللہ رب العالمین کو جیسے مطلوب ہے اس طرح سے میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے میرے بھائی۔ دیکھیے آپ، جب امام صاحب سے غلطی ہو جائے اور 3 رکعت پہ سلام پھیر دے، چوتھی رکعت 3 رکعت ہی تشہد میں بیٹھ جائے، لوگ آپس میں سوچیں گے 3 ہوئی ہے 4 ہوئی ہے، کوئی سبحان اللہ بولنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے جسم مسجد میں حاضر رہتے ہیں لیکن دماغ پوری دنیا میں گردش کرتا ہے۔ 3 رکعت پڑھ کے ہی امام تشہد میں بیٹھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے 3 ہوئی 4 ہوئی، یقین نہیں ہے، شک ہے، گمان ہے، اگر میں نے سبحان اللہ بول دیا اور 4 رکعت نکل گئی، بعد میں سب نمازی مجھے پکڑ لیں گے، سب کو ڈر لگا ہوا ہے۔ 3 میں سلام پھر گیا، سب کتنے رکعت ایک دوسرے سے پوچھا، کسی کو یقین نہیں ہے، کیونکہ نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، جسم حاضر ہے، ذہن حاضر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسے رب کو مطلوب ہے ویسے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، عبادتیں نہیں کر سکتے۔ یہ اخلاق وہ چیز ہے میرے بھائیوں جو ہمارے عبادتوں میں پائی جانے والی کمیوں کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الرجل ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه۔ ایک انسان فرائض پڑھتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لے گا جو درجہ تہجد پڑھنے والے کو حاصل ہوگا، جو درجہ نفلی روزے رکھنے والے کو حاصل ہوگا۔ یہ اخلاق ہمارے عبادتوں کی کمیوں کو دور کرتا ہے میرے بھائی۔ اخلاق کی وجہ سے ہم وہ درجات مل جاتے ہیں۔ آدمی تہجد نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے جو تہجد والے کو اور روزے رکھنے والے کو مل جاتا ہے۔ اخلاق دیکھیے، 50 سال سے کم کے عرصے میں، 50 سال کے کم کے عرصے میں اسلام آدھی دنیا پر پھیل گیا۔ آج بھی جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، اسلام کی تاریخ لکھی ہے، مورخین حیران ششتر ہے کہ عرب کی بدو قوم جن کو نہ
جنگی فنون میں مہارت، نہ تہذیب و تمدن سے آشنا، تہذیب و تمدن سے عاری، نہ کھانے پینے کا طریقہ معلوم، اس میں ایسی کون سی صلاحیت تھی کہ 50 سال سے کم کی مدت میں آدھی دنیا میں اسلام کا قبضہ ہوتا ہے؟ کون سی چیز؟ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، میرے بھائیو اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے پھیلا۔ کون سی طاقت ہے؟ اسلام نے چند سالوں میں، صحابہ کرام نے چند سالوں میں کیسر و کسرا، روم اور فارس جیسی سپر پاور طاقت، جن کی تعداد، جن کی فوج لاکھوں میں، جن کے پاس جنگی سامان لاکھوں کی تعداد میں، جن کے پاس سواریاں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ عرب کے بدو، یہ صحابہ کرام جو جنگ کرنا نہیں جانتے، ہتھیار پکڑنا نہیں جانتے، صرف 50 سال سے کم کی مدت میں مسلمانوں نے کیسر و کسرا کو فتح کرنا۔ کون سی طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ آپ دیکھیں خلافت راشدہ کا دور اٹھائیں، دیکھیں جب مسلمانوں نے ایرانیوں اور رومیوں پر حملہ کیا تو ایرانیوں اور رومیوں کے عوام نے مسلم حکمرانوں کا ساتھ دیا، اس وجہ سے کہ تمہارا حسن سلوک، تمہارا رویہ ہمارے ساتھ، ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے، تمہارے اخلاق ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے، اس لیے ایرانیوں نے اور رومیوں کے کافر لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ کون سی چیز تھی میرے بھائی؟ وہ تھا اخلاق۔ اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری نیکیاں ہی اخلاق کو قرار دی، اس کے بعد اخلاق میں اس کے بعد کچھ نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر، اللہ کے رسول نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی کہتے کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی نام ہے اچھے اخلاق۔ جس نے حج کیا ہوگا، حج کے دوران عرفہ میں قیام کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں رکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حج کے بارے میں، الحج عرفہ، عرفہ میں قیام کرنا یہی حج ہے، یعنی مطلب جس نے پورے مناسک ادا کر لیے، طواف کر لیا، سعی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن عرفہ میں نہیں رکا، اس کا حج قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قرار دیا سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ نماز ہے، کوئی نماز پڑھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی لاکھ عبادتیں کرتا رہے لیکن حسن اخلاق نہیں ہے، سمجھو اس کے پاس کوئی بھی نہیں۔ حسن اخلاق، ہم اس نبی کی امتی ہیں، اس نبی نے اپنوں کو نہیں غیروں کو معاف کیا۔ اخلاق دیکھیے، آپ اخلاق دیکھیے میرے بھائی۔ آپ نے سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس طرح سے جائیں گے، کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ چیز بتائیے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، غلط کام چھوڑ دے اور اچھے اخلاق کو اپنائے، اس کے پاس حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے، اس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، انسان کی زبان کی وجہ سے اور انسان کی شرمگاہ کی وجہ سے انسان میں بد اخلاقی آتی ہے، وہ اخلاق سے گرتا ہے، لوگ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اسے گھن کھانے لگتے ہیں، لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، وہ انہیں دو سبب کی وجہ سے۔
لوگ انسان اپنا مقام لوگوں کی نظروں میں گرا لیتا ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اس کی زبان اور اس کی شرم کا۔ آپ دیکھیں زانی اور بدکاری کو کوئی پسند نہیں کرتا، جو زنا کرتا کتنے لوگ گانے دیتے ہیں، بیٹھنا پسند نہیں کرتے اس کے پاس، وہ دعوت دیتا ہے زانی پتہ چل جائے کہ یہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، اچھا آدمی شریف النفس آدمی پسند نہیں کرتا، دور سے گھن محسوس کرتا ہے۔ اور زبان، ہماری زبان میرے بھائیوں، جب بھی غصہ آیا فوراً گالی، جب بھی غصہ آیا فوراً کسی پر ہاتھا پائی، جب بھی غصہ آیا بیوی کو گالی، بیوی کو تھپڑ مارنا، کھانا مزاج کا نہیں پکا، گھر کے سارے برتن توڑ دیے، بچوں نے صحیح سے کام نہیں کیا مزاج کے مطابق، ان کو ڈانٹنا ٹپکنا، یہ ہماری زبان، ہمارا منہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، انسان کو پتہ کیسے چلے کہ وہ اخلاق میں کہاں ہے، کتنا پانی میں وہ ہے، اصول کیا ہے، معیار کیا ہے، پتہ کیسے چلے کہ انسان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں؟ اسلام نے معیار بتایا، اصول بتایا، پیمانہ بتایا، انسان اخلاق میں کتنا گرا ہوا ہے جاننا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کی زبان، سب سے پہلے زبان سے پتہ چلتا ہے آپ کی زبان کتنی میٹھی ہے، کتنی نرم ہے، کتنی شائستہ ہے، کتنے اچھے الفاظ آپ نکالتے ہیں، کتنے سلیقے سے بات کرتے ہیں، کتنی مٹھاس پائی جاتی، نرمی پائی جاتی، شفقت پائی جاتی۔ آپ کی زبان بتائے گی کہ آپ اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں۔ زبان سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، انسان کے اخلاق کا پتہ لگانا اس کی زبان سے پتہ لگے گا، کہانیاں کتنی نکلتی اس کی زبان سے، دوسری فضول باتیں کتنی نکلتی اس کی زبان سے۔ انسان کی زبان پتہ لگا دے گی انسان اخلاق میں کہاں، زبان سے پتہ لگ جائے گا کسی انسان کتنا فالتو بک بک کرتا ہے، فالتو کی اول بول بکتا ہے، لایانی باتیں چھیڑتا ہے، لوگوں کو جھوٹ سے اول بول کر ہنساتا ہے، رلاتا ہے۔ زبان انسان کے اخلاق کی گواہی دیتی ہے کہ انسان زبان کا کتنا میٹھا ہے، زبان کتنا سلیقے سے اور اسلوب کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان کا اخلاق بتائے گا کہ انسان معاشرے کے غریب لوگ، معاشرے کے مسکین لوگ، معاشرے کے مجبور لوگ، معاشرے کے فقیر لوگ، اس کے ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ، اس سے کمتر لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، پیسے والوں کی ہر کوئی عزت کرتا ہے، پیسے والے سے ہر کوئی سلام کرتا ہے، ادھر حقیقت اس امیر کی عزت نہیں، یہ پیسے کی عزت ہے۔ پیسے والے کو ہر کوئی بلاتا ہے اپنی دعوتوں میں، اور ان کے آؤ بھر کرتا ہے۔ یہ پیسے کی عزت ہے، یہ دولت کی عزت ہے، دولت کے آؤ بھگت ہے۔ معاشرے کے غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کے ساتھ انسان کس طرح سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ کون سی رحم دلی دکھاتا ہے، شفقت دکھاتا ہے، یہ بتائے گا انسان کتنا اخلاق کے تعلق سے پانی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مرتبہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی آتا ہے آپ کے گھر پر، آپ پوچھتے ہیں کون آیا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے فلاں فلاں آیا ہے، آپ کہتے ہیں بئس اخ العشیرہ، آنے والا ہمارے معاشرے کا بڑا ہی برا شخص ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کسی آنے والے کو روکتے نہیں تھے، کسی کو منع نہیں کرتے، کہا آنے دو۔ وہ شخص آیا اور آپ نے اس سے اتنے میٹھے الفاظ میں گفتگو کی کہ اما عائشہ بیان فرماتی ہے جیسے آپ کے منہ سے موتی جھڑک رہے، آپ کے منہ سے شکر جھڑ رہی ہو، اتنی پیار سے، اتنی محبت سے اس سے بات چیت کی۔ عائشہ کو حیرانی ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ معاشرے کا بڑا ہی برا آدمی ہے اپنی سوسائٹی کا، اور آپ بات کر رہے ہیں اس انداز میں۔
جب وہ چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ نے پہلے اس کے بارے میں یہ کمنٹ کیا، اللہ کے رسول کسی شخص کے بارے میں کہے آپ نے ایسی بات تو نہیں کہی، لیکن حیرانگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَتَى وَجَدْتِنِي فَاحِشًا، کہ عائشہ آخر میں نے کس کے ساتھ گالی گلوچ کیا آج تک، کس کے ساتھ بدتمیزی کی، کس کو ڈالا اور دھمکایا ہے، کبھی دیکھا ہے میری زندگی، کبھی میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بدسلوکی کی ہے جو اس کے ساتھ کرنا۔ معاشرے کے برے لوگ، کمزور لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا ویوہار کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، پڑھیے آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ زاہد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، چاہے غریب تھے، غریب ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں دیہات کے تھے اور بدشکل تھے، خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ غریب ہیں، دیہات گاؤں کے ہیں، مدینہ سے دور رہتے ہیں اور شکل بھی اچھی نہیں، کون کو لگاتا ہے ایسے لوگ، ہر آدمی خوبصورت کو پسند کرتا ہے، خالی گلوٹے کو پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور ساتھ میں غریب ہو، فقیر ہو، لاچار ہو، مجبور، دور سے اتنی اہمیت ریسپانس نہیں دیتا۔ آپ کا ریسپانس دیکھیے معاشرے کے غریب لوگوں کے ساتھ، آپ کا کردار دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ زاہد رضی اللہ عنہ جب بھی آتے تھے اپنے گاؤں دیہات سے مدینہ، آپ کے لیے ہدیے لایا کرتے تھے، ترکاری سبزی وغیرہ لایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اچھے سے پیش آیا کرتے تھے اور خوب ان سے دلجوئی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ آئے اور مدینہ کے مارکیٹ میں بازار میں کچھ چیز بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی پیچھے سے کہ وہ ظاہر ہیں۔ آپ چپکے سے جاتے ہیں اور چپکے سے پیچھے سے ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کی جاتی ہے۔ ظاہر پہلے تو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کون ہے، پوچھتے کون ہے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہو جاتا ہے مجھے یہ اہمیت دینے والی ذات، مجھ سے اس قدر انسیت رکھنے والی ذات مدینے میں ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے۔ بعد میں پتہ چل گیا مجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو مجھ سے اس قدر انسیت رکھتی ہے، میری غربت کے باوجود، میری لاچاری کے باوجود اور میری بدشکلی کے باوجود اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی مجھے یہ محبت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں اس آرزو میں، اس تمنا میں کہ آپ کا سینہ میری پیٹھ سے اور طویل سے طویل مدت تک چپکا ہے اور مجھے سکون ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول ہاتھ ہٹاتے ہیں اور پھر مذاق میں کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مدینے کے بازار میں، من یشتری ھذا العبد، اس اللہ کے بندے کو کون خریدے؟ ظاہر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذن تجدنی کاسدا، میری کون قیمت دینے والا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے آپ بے حیثیت اور بے قیمت پاؤ گے، مجھے بیچ کے کیا ملنے والا؟ میری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میں معاشرے کا کمزور ترین آدمی، بے بس لاچار آدمی، میری کیا قیمت ملے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت عند اللہ غالب، اس ظاہر اگرچہ لوگوں کے یہاں تم بے قیمت ہو، بے حیثیت ہو، اللہ کے یہاں تم بڑے قیمتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ، اور ہمارے یہاں بلایا اس کو جاتا ہے دعوتوں میں جو آنا نہیں چاہتا، جو آتا نہیں ہمارے رشتہ، اس کو فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون، دعوتوں میں، ولیموں میں۔ اور جو بیچارے ہمارے خاندان کا غریب جس کے پاس رہائش نہیں یا کمزور ہے، معیشت نہیں ہے، وہ آنا بھی چاہتا ہے تو اس کو اتنا ریسپانس نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بدترین کھانا ہے وہ کھانا، سب سے بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان، سب سے بدترین دعوت ہے وہ دعوت یمنعها من یأتیها، کہ جو آنا چاہے بیچارہ اس کو منع کر دیا جائے اور جو نہ آنا چاہے اس کو
بار بار بلایا جائے اس کو آنے کی دعوت دیجیے. غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک بتائے گا ہم اخلاق میں کہاں ہے. ہر انسان جائزہ لے. امیروں کی عزت ہر کوئی کرتا ہے، ان سے سلام ہر کوئی کرتا ہے. آپ کے معاشرے کے خاندان کے غریب لوگ جو بیچارے ان کے ہاں اتنی روزی روٹی نہیں ہوتی کہ خوشیاں بنا سکے، وہ آپ کی دعوت میں آنا چاہے، آپ سے ملنے چاہے، آپ تیار نہیں ہوتے ان کو. اخلاق میرے بھائیوں، اگر جاننا ہے کسی بھی انسان اخلاق میں کتنا اچھا ہے تو تیسری چیز، انسان جب دوستوں میں ہوتا ہے گھر سے باہر تو بڑا فرینڈلی رہتا ہے، بڑا اچھے سے ملتا ہے، بڑا رحم دل شفیق، بڑا خرچ کرنے والا، دوستوں میں بڑا خرچ کرتا ہے. دوستوں کو بہت زیادہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، مسجد میں آتا ہے، سب سے ملنسار ہے، بہت دعوتیں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. دوستوں کے ساتھ انسان بڑا اچھا رہتا ہے. اور جیسے ہی گھر میں جاتا ہے بیوی کو گالیاں دینا، بچوں کو اپنے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور بیوی کو ستانا، کچھ کمی رہ جائے مزاج کے مطابق کام نہ ہو کھانا پھینک دینا. ایسے بھی واقعہ دیکھیں، سنا ہے اللہ ہدایت دے. کھانا پھینک دینا، اسے تانے دینا، ماں باپ کے تانے سنانا، اپنے بچوں پر ہمیشہ غصے سے بات کرنا. میرے بھائیوں، ہمارا اسلام کہتا ہے کسی کے اخلاق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھو کہ انسان دوسروں سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ خیرکم لأہلہ، تو میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے بیوی بچوں کے. یہ ہے میرے بھائی کسی کے اخلاق پہچاننے کا طریقہ. اصول بتایا، پیمانہ بتایا، ہم نے کون سے پیمانے بنا کے رکھے ہیں. اخلاق پہچاننا ہو کسی کے، انسان کتنا پانی میں ہے یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس میں درگزر کرنے کی کتنی کوالٹی، وہ باتوں کو نیگلیکٹ کتنا کرتا ہے، باتوں کو جو بتنگڑ بناتا ہے، رفع دفع نہیں کرتا، باتوں کو لے کے چلے جاتا ہے. وہ اخلاق کے میدان میں سب سے گہرا ہوا اس کے اخلاق اچھے ہیں. درگزر، برداشت، تحمل، صبر، معاف اگر کسی میں نہیں پایا جاتا اس کے بعد اخلاق نہیں. اخلاق میں بالکل زیرو ہے، زیرو. اخلاق کے 10 نمبر ہیں، کتنے نمبر ہے؟ 10 نمبر. دوسری سچ بولنا اور شفقت سے پیش آنا، رحم دل ہونا، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، سب چیزوں کے 10 نمبر ہیں. 9 نمبر تو صرف اسی بات کے ہیں کہ آدمی سنی سنائی بات کو نیگلیکٹ کتنا کرتا ہے، درگزر کتنا کرتا ہے، بھولتا کتنا جلدی. کسی نے کوئی بات بول دی ہوگی، کوئی بات معاف کر دیا ہے، صلح کر لی. دنیا میں دارالامتحان ہے، میری آزمائش ہو رہی، مجھے برداشت کرنے کا حکم مل گیا، درگزر کرنے کا. بیوی سے کبھی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، کتنے کام کرتی ہے. بیوی کے معاملے میں انسان کبھی بھی درگزر سے کام لے. مرد کی مردانگی سے بیوی سے کبھی کچھ ہو جائے تو بیوی کے معاملے میں انسان چاہے وہ جماعت کا ہو، چاہے غیر جماعت کا ہو، چاہے اپنے آپ کو اچھے عقیدے کا حامل سمجھتا ہو، سب کے اندر ایک کوتاہی ہے کہ بیوی کے معاملے میں انسان شوہر کبھی بھی درگزر سے کام نہیں لیتا. مرد کی مردانگی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس نے کچھ بول دیا، اب انتقام لینا ہے، رد عمل آنا ہے، ریئیکشن کرنا ہے. آپ نے بھائی اخلاق سے عالی، اخلاق میں زیرو ہیں اور پانی میں ہیں ہم اخلاق کے معاملے میں. جس کے اندر نظر اندازی نہیں ہے تو سمجھ لو اخلاق میں عالی. تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے ہی اللہ نے مقام تھوڑی دیا ہے، فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جو معاف کر کے صلح کر لے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے. اللہ نے بتایا نہیں اجر، بہت سی چیزوں کے اجر بتائے گئے ہیں، کچھ چیزوں کے اجر انلمیٹڈ پتا نہیں اللہ دینے پہ ہے کتنا دے گا. لیکن پتا دل گردے کا کام ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ معاملے کو سن کر رفع دفع کر دینا. بہت
بہت سی جگہ میرے بھائیوں سن کر بھی انسنا کرنا پڑتا ہے، دیکھ کر بھی اندیکھا کرنا پڑتا ہے، مزاج کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا، طبیعتیں سب کی الگ ہیں، اختلاف ہونا ہے، لیکن اگر تلفظ سے کام نہیں ہوگا تو پھر آپ بد اخلاقی کو ادھر آ جائیں گے اور آپ اسلام کی نظر میں اچھے انسان نہیں۔ دیکھنا ہے کہ اخلاق میں کون کتنے بانی، یہ 4 اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اور بھی بہت ساری چیزیں اخلاق دیکھنا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بچے چھوٹے سے بچے غلام انس بن مالک کی زبانی سنیے، ہم اس رسول کی امتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ؟ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط، میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی، کبھی آپ نے لفظ اف تک نہیں کہا۔ 10 سال کا عرصہ میرے بھائیوں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ رہ کے گزرو 10 سال، کسی کے ساتھ ہم رہیں، رگ رگ سے واقف ہو جائیں گے، رگ رگ سے انسان کو کیا کیا پسند ہے، کیا کیا ناپسند ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کی اس لمبے عرصے میں کبھی لفظ اف تک نہیں نکالا، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، کوئی چیز میں نے غلط کر دی جو آپ نے نہیں بتائی یا جیسے بتائی تھی ویسے نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کبھی پلٹ کر یہ پوچھا نہیں کہ اے انس یہ کام کیوں کیا، وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا، کوئی کام نہیں کرنا تھا میں نے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کبھی کہا نہیں اے انس یہ کام کیوں کر دیا۔ 10 سال ہمارے یہاں جو مالک ہوتے ہیں کسی کے اوپر رہتے ہیں، غلطی نوکر سے ہوتی ہے اور غصہ غلطی خود سے ہوتی ہے اور غصہ نوکر پر، روکو دبدبا ہے، اس کو تنخواہ دے رہے، غلطی مالک سے بھی ہو جائے اور غصہ ہمیشہ نوکر پر ابھرا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق میرے بھائی۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اور کہتے ہیں اے ابو مسعود رک جا۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے تھے کہ ابو مسعود تھرکانے لگے، لرزنے لگے، آپ کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں نے غلط کام کیا۔ ابو مسعود نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد آپ گواہ رہیے اس پر میرا ہاتھ نہیں اٹھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ابو مسعود سے فرمائے، ہر مالک کو اپنے آفس کے سامنے لکھ دینا چاہیے۔ فرمایا کہ ابو مسعود جتنا اختیار تمہیں اپنے اس غلام پر ہے اس سے کہیں زیادہ اختیار تمہارے رب کو تمہارے اوپر، اور آج اگر تم نے اس کو ناحق مار دیا ہوتا، پیٹ دیا ہوتا، تم سیدھے جہنم میں چلے جاتے۔ وہ مسعود لرز جاتے ہیں، کپکپا جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے آج اس کو آزاد کر دیا۔ ہر مالک توڑ تو ہے، اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے اپنے نوکر کے ساتھ، اس طرح سے ڈانٹتا ہے، دھمکتا ہے، اس طرح سے بدسلوکی کرتا ہے، ہر مالک توڑ گئے۔ اخلاق نے کہا اس میدان میں میرے بھائی اخلاق دیکھنے آپ کو، ہم اس رسول کی امتی ہیں، مسلمان تو مسلمان، اپنے تو اپنے، غیروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، سنا کے بارے میں ہم کیسے وہ ایمان آنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کیونکہ ایمان لا چکے تھے، مکہ کے آس پاس کے بڑے روبدار سردار تھے، بڑا زور و سوخ تھا، بڑے پیسے والے تھے۔ جب پتا چلا مکے میں محمد آیا ہے، پتا چلتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعوتی خط بھیجا ان کو اسلام لانے کے لیے۔ جب خط پہنچا بڑا ہی برا
کیا اس نے بڑا حقیر سمجھا اللہ کے رسول کو، خط کو پھاڑ کے پھینک ڈالا اور اسی دن سے یہ تمنا کی کہ اللہ کے رسول کو میں قتل کروں گا، آپ کے صحابہ کی قتل کروں گا، آپ کی دعوت تو آگے نہیں بڑھے. اسی فراق میں تھا. اور ایک مرتبہ تو قتل کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع کی فراق میں تھے کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچاؤ، اللہ کے نبی کو قتل. ایک مرتبہ تو اتنے صحابہ کرام کو قتل کیا، اتنے صحابہ کرام کو کہ اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ ہوا. لیکن مسلمانوں کی گرفت میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے. اللہ کے رسول کسی جگہ لشکر بھیجتے ہیں اور لشکر والے پکڑ کے لے آتے ہیں. کو پتہ نہیں تھا لشکر کی سہانا ہے کیا، لا کر مسجد نبوی میں باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے سوچا آئیں گے تو فیصلہ فرما دیں. سمامہ مسجد نبی کے ایک ستون میں بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ آپ نے فرمایا سمامہ ہے. سمامہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور جو کھانا گھر میں سب لاگے اس کو کھلا دو اور میری جو اونٹنی ہے صبح شام ان کو دودھ پلا دو. پہلا دن گزرا. دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں. سمامہ چہرہ نیچے کی ہوئے کھڑا ہے. پوچھتے ہیں سمامہ کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھیوں کو مارا ہے، خون بہایا ہے. مار دو گے تو خون بہانے والے کو مارو گے اور بخش دو گے تو مہربانی کرو گے اور مال چاہیے جتنا مال دینے کے لیے تیار ہو. پہلا دن گزر گیا، ویسے ہی آؤ بغل کی گئی، کھانا اچھے سے کھلایا جا رہا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے. دوسرے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سمامہ کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میرا وہی جواب ہے جو میں نے کل دیا تھا، مارو گے تو میں نے تمہارے ساتھیوں کا خون کیا ہے، تم میرا خون حلال ہے، مار دو. رحم کرو گے تو مہربانی کرو گے تو مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تمہیں تو جتنا مال چاہیے اتنا لا کے دے دیا جائے. پھر تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سمامہ کیا خیال ہے؟ سمامہ پھر وہی جواب دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو، سمامہ کو کھول دو اور جانے دو. سمامہ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں اور جنت البقیع کے پاس جاتے ہیں اور پانی میں غسل کرتے ہیں اور واپس مسجد نبوی میں آ کے زور سے اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود برحق ہے اور تیرا نبی سب سے سچا اور آخری رسول ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے بدترین چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول آج سے پہلے آپ سے کے شہر سے زیادہ بدترین اور برا شہر میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میری نظر میں مجھے جتنی محبت آپ سے کائنات میں کسی اور انسان سے. کیسے انسان مشہور ہو میرے بھائی، کیسے ایمان لانے پر مجبور ہو؟ کیا چیز تھی جس نے انسان کو ظالم اور قاتل انسان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایمان لانے پر مجبور؟ معاف کرنے کا کوئی جذبہ اس طرح کا پیش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں، ہم ساری زندگی بات چیت بند کر دیں. اللہ کے رسول کے صحابہ کا قاتل اور آپ نے مہمان نوازی کی، پھر اسلام کی خاطر معاف کر دیا. کیا چیز تھی معاف کرنے کی؟ صحابہ کرام کو مارا جنہوں نے، اللہ کے رسول اس کو معاف کر کے اپنے اخلاق کا ثبوت دے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کی بھائی، غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو ہٹانے کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخلاق سکھلا رہے ہیں، اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں انا زعیم ببیت فی غرب الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے نچلے حصے میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گھر دلوا کر ہوگا اللہ سے جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، جسے پتا ہے میں حق پر ہوں، لوگوں نے مجھے ستایا ہے، میرا مال کھایا ہے،
میں حق پر ہوں لیکن مجھے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑوں میں نہیں پڑنا، پھر بھی وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کے نچلے حصے میں سے گھر دے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، جنت کے بیچ میں ایک گھر دلواؤں گا اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنا عام بات ہے، لوگ آج کل کہہ کے مکر جاتے ہیں، کہہ کر مکر جاتے ہیں، لوگ باتیں بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں بول دیتے ہیں کہ ہم نے بولا ہی نہیں ایسا، یہ بات کو غلط معنی میں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں میرے بھائیوں آپ کے دشمنوں نے گواہی دی یہ نبی تلوار، اس کی گردن تلوار کے نیچے آ جائے گی لیکن یہ اپنے الفاظ میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ اور گواہی وہ ہوتی ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے، وہ تعریف آپ کی قابل قبول ہے، آپ کے اپنے چاپلوسی میں آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ کا دشمن آپ کی پیٹھ کے پیچھے تعریف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے کہا یہ امین ہے، یہ ثابت ہے، یہ کٹنا مرنا گواہ ہے اس کو، لیکن اس کے کلمات میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے یہاں جھوٹ کو ہم نے عام سمجھی، انسان کہتا ہے پھر بھی مکر جاتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا جنت کے بیچ میں گھر دلواؤں گا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں گھر دلاؤں گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اہمیت دیکھیں میرے بھائی، کتنی باتیں بیان کروں میں آپ سے، کتنی چیزیں بیان کی جائے۔ اخلاق برا دین اخلاق ہے، برا قرآن اخلاق ہے۔ اخلاق کے بغیر انسان انسان نہیں ہے، انسانیت کی پہچان اخلاق ہے۔ عائشہ نے کیا کہا فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھ لو، اللہ رسول کے اخلاق ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول اخلاق کہاں ہے۔ اپنوں نے نہیں میرے بھائیوں، غیروں نے یہ گواہی دی ہے۔ آج ہمارے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے لوگ دین اسلام کا پتہ لگا، حالانکہ اسلام الگ، مسلمان الگ، دین اپنی جگہ پر ہے، دینداری اپنی جگہ پر ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر اسلام کی خوبیوں کا پتہ لگانا صحیح بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اخلاق میں اتنا گرا لیا کہ ہمارا دین آج اس وجہ سے بدنام ہو، ہمارے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان کو ظالم اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ اس اسلام کا ماننے والا جس کے بارے میں لوگوں نے دفاع کیا اسلام کا، مسلمان کا، کہ جو اپنے مردے کو مرنے کے بعد جلاتے نہیں ہیں، وہ زندہ لوگوں کو کیسے جلائیں گے، زندہ لوگوں کی کیسے قیمت کر سکتے ہیں؟ جو مردے کو جلاتے نہیں، جو مردے کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا، زندہ لوگوں کو کیسے جلا دیں گے؟ اسے قیمت کرتے ہیں لوگ زندہ لوگوں کو۔ ہمارا اسلام جو مسلمان کو مسلمان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، وہ کافر وہ مشرک جو تمہیں ستاتا نہیں ہے، پریشان نہیں کرتا ہے، تمہارے دین کے راہ میں روڑے نہیں ڈالتا ہے، تمہیں گھر سے بے گھر نہیں کرتا ہے، اللہ نے کیا کہا اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے۔ وَأَقْسِطُوا، حسن سلوک کرو، عدل و انصاف کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، اسے جان کا خطرہ ہو، تمہارے پاس آئے، تمہارے گھر میں چھپنے کے لیے آئے، تم اسے پناہ دے دو۔ اگر تمہیں پریشان نہیں کرتا ہے، تمہیں گھر سے نہیں نکالتا ہے، تمہارے دین کے راہ میں روڑے نہیں ڈالتا ہے، اللہ نے فرمایا مشرک کافر تم پر لاکھ ظلم کرنے کے باوجود صلح پر اتر آئے تو صلح کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر یہ مشرک کافر لاکھ ظلم ڈھانے کے باوجود اگر صلح کرنے پر راضی ہو جائے تو اللہ کے نبی سے صلح کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام کافر و مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دے رہا ہے۔ رہی بات یہ تو انسانوں کی،
بے زبان مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. سنا ہوگا آپ نے عزلت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت صرف ایک بلی کو ستانے کی وجہ سے جہنم میں گئی تو کھانا پانی بند کر دیا. ایک آدمی صرف ہانپتے ہوئے کتے کو پانی پلاتا ہے تو جنت میں چلا گیا. ہمارے اسلام میں تو بے زبان مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی ہے. تو آج اس اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میرے بغیر میرے بھائیوں، اخلاق کے بغیر انسان کی زندگی زندگی نہیں ہے. انسان اور حیوان میں فرق کرنے والی چیز اخلاق ہے. اسی طرح سے اچھے اخلاق والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نسبت بتائی. اللہ کے نبی فرمایا اچھے اخلاق والوں کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، میرا خاص رشتہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے ان من احبکم الی سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. مجھے بہت پیارا ہے. وَأَقْرِبُكُمْ إِلَيَّ مَنْزِلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ میرے پاس میں رہے گا، میرے قریب رہے گا. اور جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو ہوتے کوثر کا جام بھی ملے گا، تو جنت میں آپ کے ساتھ جائے گا. اللہ کے رسول نے خاص رشتہ جوڑا، خاص قربت کا اعلان کیا. میرے محبوب اور پیارے لوگ ہیں میری امت میں سے. اور آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا المتشدقون، وہ لوگ جو فالتو کی بک بک کرتے ہیں، زبان بہت زیادہ چلاتے ہیں. آپ نے فرمایا جو منہ کھلا کر بات کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بات کرنے لگتے ہیں تو اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں. المتفیہقون، جو تکبر کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن جن کے اخلاق برے ہوں گے میں ان سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اور سب سے زیادہ میرے سے دور ہوں گے قیامت. میرے بھائیو، اخلاق پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، اگر دین اسلام کو پھیلانا ہے، دین اسلام کی دعوت دینی ہے، خاص طور پر ان حالات میں ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ اخلاق ہے. اخلاق یہ مجبور کرتا ہے انسان کو آپ کی بات ماننے پر، آپ سے محبت کرنے پر، آپ سے حسن سلوک کرنے پر. کتنا بھی بڑا ظالم ہو، کتنا بھی بڑا ظلم کرنے والا ہو، اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں. یہ اخلاق کا پاور ہے، اس کی طاقت ہے. جو چیز دوسری چیزوں سے ممکن نہیں ہوتی وہ اخلاق سے ممکن ہوتی. اخلاق کے اندر یہ پاور رکھا گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کی اصلاح فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے اور جتنی بھی بری عادتیں ہیں اللہ رب العالمین ختم کر دے. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائیں. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے والا بنائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.